بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست احباب، میں ہوں کیف حسن رضا اور آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی کرنسی ہوتی ہے۔ اس جگہ پر آرام و سکون کی زندگی کے لیے، ایک اچھی باعزت زندگی کے لیے انسان کو اس کرنسی کی بہت ہی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جس انسان کے پاس کرنسی زیادہ ہوتی ہے اس کو امیر امیر کہہ کر لوگ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس بیچارے کے پاس کرنسی کم ہوتی ہے اس کو غریب و غربا کے القابات سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ایک ہی قسم کی مٹی پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن میں اس مثال سے آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرنسی ہے اس کی بہت ہی جو ویلیو ہے وہ ہماری زندگی میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی یہ لیول وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یہ جو سٹینڈرڈ ہے اور یہ سب کچھ ہے، یہ سب اس کرنسی کی بنا ہے، تو ہم اس کرنسی کو ایسے جھٹلا نہیں سکتے۔ خیر، یہ سب تو ڈالر، یورو، روپیہ، یہ سب تو اس دنیا کی کرنسی ہیں۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آخرت کی کرنسی، اور آخرت کی جو کرنسی ہے، بروز محشر کی جو کرنسی ہے وہ ہے نیکی۔ بروز محشر آپ سب جانتے ہیں کہ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کے پاس آخرت کی کرنسی زیادہ ہوگی، وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں یعنی آرام و سکون میں بہشتی ہوگا، اور جس بیچارے کے پاس کرنسی کم ہوگی، نیکیاں کم ہوگی، وہ دوزخ میں جائے گا، یعنی آگ میں جلے گا، مصیبت میں جائے گا۔ تو ہمارا خیر جو پوری زندگی کا لب لباب ہے وہ بھی صرف نیکی اور گناہ کے گرد ہی گھوم رہا ہے کہ ہم حقوق اللہ، حقوق العباد یہ سب ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نیکیاں زیادہ ہوں، اللہ پاک ہم سے راضی اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ ویسے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا، یہ تو کھیل تماشا ہے، آخرت کا صرف جو امتحان ہے وہ صرف یہ دنیا صرف ایک امتحان آخرت کا۔ تو ہم ساری عمر مشکل کام کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں نیکیاں کمانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو میں آپ کو آج بہت ہی آسان سا طریقہ بتانے والا ہوں جس کی آپ کو زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی ضمن میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کا فرمان سنانے والا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ جی بالکل، خندہ روئی سے پیش آنا یعنی کھلی پیشانی سے ملنا۔ آپ جب بھی، میں کہتا ہوں، دوست کو ملیں، بھائی کو ملیں، گھر والوں کو ملیں، خندہ پیشانی سے یعنی کھلے طریقے سے ملیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ منہ بنا کے ملتے ہیں، نہیں، آپ جب بھی کسی سے ملیں مسکراہٹ دے کر ملیں، خوشی سے ملیں، اس کو کہتے ہیں خندہ پیشانی سے ملنا۔ اور مولا فرماتے ہیں یہ سب سے پہلی نیکی۔ اب دیکھیں یہ کتنا آسان کام ہے۔ آپ جب بھی کسی سے خندہ پیشانی سے ملیں گے، ایک تو آپ کو نیکیاں ملیں گی، دوسرا آپ کو اعلیٰ ظرفی جو آپ کی شخصیت کی وہ ظاہر ہوگی۔ میں کہتا ہوں اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ وہ اگلے والا آپ کا دوست ہے، آپ کا دشمن ہے، رفیق ہے یا پھر رقیب ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے اچھے خیالات ہیں یا پھر برے خیالات ہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن آپ اپنی اعلیٰ شخصیت اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں اور سب سے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے ملیں۔ اس سے پتہ چلے کہ یہ ایک انسان پڑھا لکھا ہے، ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں بیچلر ہوں، ماسٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں یا کچھ بھی ہوں، جتنا مرضی پڑھا ہوں، لیکن آپ کی صحت پر کوئی اثر پڑنا ہے؟ بالکل نہیں پڑنا۔ فرق تو تب پڑنا ہے کہ جو میرا اخلاق ہوگا، جو میرا کردار ہوگا وہ کس طرح ہے، آپ کے ساتھ میرا بیہیویئر کس طرح ہے، میں اپنے معاملات کس طرح سے ادا کرتا ہوں، فرق اس بات سے پڑتا ہے۔ تو صرف ضروری نہیں کہ اس دنیاوی تعلیم کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں، سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے ہمارا اخلاق، ہمارا کردار۔ اب دیکھیں ہم امتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارا اخلاق و کردار اچھا نہ ہو، یہ تو بات کوئی نہیں بنتی۔ تو آپ اپنے اخلاق پر، آپ اپنے کردار پر جو ہے وہ اپنا پورا دھیان دیں، اور جو نیکی وہ تو ہم اسی طریقے سے کما رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی۔ دیکھیں آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو دن میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، اور اگر وہ 5 نمازیں مل کے آپ ٹائم کاؤنٹ کریں وہ گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ روزے جو ہیں وہ صرف رمضان میں، حج و زکوٰۃ و خمس جو ہے وہ صرف استطاعت والے لوگوں پر فرض ہے۔ لیکن یہ خندہ روئی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے تہذیب و تمدن کے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملنا، اپنے معاملات اچھے طریقے سے کرنا، آپ دیکھیں اس سے آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی شہرت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، یہ تو ہر طریقے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ یہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں آزمائیں اور یہ دنیا بھی سنواریں اور وہ دنیا بھی سنواریں۔ کچھ ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس دنیا، جیسے بد اخلاقی دیکھ لیں، اگر آپ کسی سے لڑائی جھگڑا کریں گے، سلام نہیں کریں گے، تو ویسے بھی میں آپ کو سلام کے ضمن میں ایک حدیث سناتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنجوس ہے وہ شخص جو سلام نہیں کرتا، اور بخیل ہے وہ شخص جو سلام کا جواب نہیں دیتا، یعنی سلام کی اتنی زیادہ ویلیو ہے۔
تو جو ویسے بھی ایک اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں مسلمانوں میں محبت پھیلے تو آپ جو سلام ہے نا اس کو عام کر دیں، ایک دوسرے کو سلام دیا کریں تو اس سے محبت پھیلتی ہے۔ تو آپ خندہ پیشانی سے سب سے پہلے سلام لیں، اچھے طریقے سے علیک سلیک کریں، اس کے ذریعے آپ کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ دنیا بھی سنور جائے گا۔ بالکل فائدے ہی فائدے کا سودا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں۔